بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ بدھ کے روز ریاض میں ہونے والی یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے طویل تھی۔ ملاقات میں بین الاقوامی، قومی اور علاقائی سیکیورٹی کے موضوعات کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات کی حمایت کی ہے۔ ناظرین کرام، ذرائع کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے طرز عمل اور اقدامات کو سمجھتے ہیں۔ اجیت دوول نے اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دوول کا سعودی عرب کا اہم دورہ باہمی دلچسپی کے امور پر دونوں فریقوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر باقاعدہ اور جاری قریبی مشاورت پر روشنی ڈالتا ہے۔ دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، انڈیا نے جب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت والے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے، تب سے کشمیر دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان اپنی امیدیں مسلم دنیا سے وابستہ کیے بیٹھا ہے کہ وہ اس مسئلے پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرے۔ ناظرین کرام، کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا 2 طرفہ مسئلہ تصور کیا جاتا ہے، تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جب اس مسئلے پر بات چیت ہوئی تو دنیا میں آباد کشمیریوں میں بالخصوص یہ امید جاگی کہ اب ان کی بات کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک طرف کشمیری یہ امید لگائے بیٹھے تھے تو دوسری جانب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا متحدہ عرب امارات میں نہ صرف پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں سب سے بڑے شہری اعزاز زید میڈل سے نوازا گیا، بلکہ انڈیا کے بابائے قوم مہاتما گاندھی کی پیدائش کی 150 سالہ تقریبات کی مناسبت سے ان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرق وسطیٰ یا عرب دنیا کے لیے کشمیر سے کہیں زیادہ اہمیت بھارت کی ہے، یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان نے ابوظہبی کو نریندر مودی کا دوسرا گھر بھی قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، انڈیا کے ساتھ مغربی ایشیا یا مشرق وسطیٰ کا جو رویہ ہے وہ گزشتہ 8-10 برسوں میں پوری طرح بدل چکا ہے۔ بھارت اور عرب دنیا کے تعلقات میں بڑی تبدیلی 2001 میں اس وقت آئی جب انڈیا کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہ اس وقت وہاں سفیر تھے۔ ناظرین کرام، جسونت سنگھ کا کہنا تھا کہ 2001 میں عرب دنیا سے ہماری سیاسی گفتگو شروع ہوئی اور سعود ال فیصل کے ساتھ جسونت سنگھ کی 2-3 گھنٹے تک گفتگو جاری رہی، جس میں سعود ال فیصل نے کشمیر پر اپنے موقف کے متعلق ایک صفحہ پڑھ کے سنایا۔ اس پر ہمارے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ایک بھی جملے یا فکرے سے اختلاف نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، اس وقت سے انڈیا اور سعودی عرب کے 2 طرفہ باہمی تعلقات کی ابتدا ہوئی، جس میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ رشتے کا ان کے مابین رشتے پر کوئی اثرات نہیں پڑیں گے۔ اس رشتے کی گرمی 2006 میں مزید دیکھی گئی جب سلطان عبداللہ بن عبدالعزیز انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مہمان خصوصی بنائے گئے اور رواں سال شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی انڈیا کا دورہ کیا۔ ناظرین کرام، شروع میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور معاشی تعاون پر زور تھا، لیکن 2010 کے بعد وہ بدل گیا اور ریاض سے ایک اسٹریٹجک شراکت کا اعلان بھی ہو گیا۔ ناظرین کرام، عرب ممالک اور انڈیا کے تعلقات کے 2 اہم اجزاء ہیں، ایک اقتصادی اور دوسرا دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور دونوں میں انڈیا کا گراف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں انڈیا اقتصادی طور پر مستحکم ہوا ہے اور اب دہشت گردی کے متعلق اس کی آواز بین الاقوامی پلیٹ فارم پر سنی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب دونوں شعبوں میں پاکستان کا گراف بہت نیچے آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا اقتصادی گراف اتنا گرا ہے کہ اب عرب ممالک، خاص کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو پاکستان بوجھ لگنے لگا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ ان کے اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔
پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں یہ تاثر ہے کہ جو پاکستان پہلے کھل کر ان کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب اس نے یمن، شام یا لبنان میں ان کا کھل کر ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ جب یمن میں فوج مانگی گئی تو انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، عالمی سطح پر جو نئی سیاست تشکیل پا رہی ہے اس میں دہشت گردی کے خلاف محاذ میں امریکہ کے ساتھ انڈیا، اسرائیل اور یورپی ممالک شامل ہیں، جبکہ پاکستان جانے انجانے کہیں نہ کہیں تنہا ضرور ہوتا جا رہا ہے۔